بادشاہ سلامت کا آج موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور کہا کہ تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا کہ حضور، آپ دنیا کی حسین ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوتا۔ بادشاہ بولنے لگا کہ اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کے اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے مطابق اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کیا، اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگا دی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت دے دی جائے گی، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج کر دیا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگائی اور بآواز بلند فرمایا کہ تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اسی شام ملک بھر کے دانشور اور ادیب اور ذہین لوگ جمع کیے اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وہ پہلے ہی سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور اور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی تعداد بڑھاتا رہا، لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پوری دنیا میں پھرتا رہا، لیکن کہیں سے جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے ٹوٹے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ خواتین و حضرات، اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور اس کا جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کی حالت میں دارالحکومت کی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی میں پہنچ گیا، جہاں ایک فقیر سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور فقیر کا کتا یہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی تو کہا لگایا اور بولا کہ جناب عالی، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، تمہارے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابی میں رکھے اور مسکرایا اور اپنا بستر اٹھایا اور وزیر سے کہا کہ یہ دیکھیے، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کے دیکھا کہ بستر کے نیچے شاہی خلق بچھی ہوئی ہے۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا کہ جناب عالی، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک دفعہ بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ فقیر نے اس کے بعد روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کہ کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے؟ فقیر نے جواب دیا کہ میرا کیس آپ سے بہت مختلف تھا۔
میں نے جوابات ڈھونڈ کر بادشاہ کو بتا دیے تھے. مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی، لیکن میں نے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر بادشاہ سلامت کو سلام کیا اور اس کوٹھی میں آ کر بیٹھ گیا، اور آج میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب سننے کے بعد وزیر کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن اس وقت وزیر کی حیرت سے زیادہ جاننے کی گھڑی تھی، اور جاننا زیادہ ضروری تھا. تو وزیر نے فریادی نظریں اٹھائیں اور فقیر سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے گردن ہاں میں ہلا کر کہا کہ ہاں، میں تمہارے پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دے دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی. وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا. فقیر بولا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑی سچائی موت ہے. انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہی ہے. ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. ناظرین، فقیر کے دونوں جواب قابل تعریف تھے. وزیر بہت خوش تھا. اس نے اس سے تیسرے سوال کے لیے شرط پوچھی. فقیر نے کہا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے. وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا. وہ کسی بھی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا. فقیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں. تم انکار کر دو اور شاہی جلاد تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر یہ دودھ پی لو، تمہاری جان بچ جائے گی اور آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے. فیصلہ اب تم نے کرنا ہے. وزیر اس سوچ میں پڑ گیا. ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت پڑی ہے، دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ. وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی. وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا. فقیر نے کہا لگایا اور بولا کہ میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے. یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے تک مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے پروانہ پھاڑ کر اس جھونپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا. میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں جتنا موت کو فراموش کرتا جاؤں گا، غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے اس غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا. لہذا میرا مشورہ ہے کہ زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی. وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کوٹھیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا. وہ جوں محل کی طرف پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا. اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا. وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی. گھوڑے سے گرا اور لمبی ہچکی لی، اور بس اس کی روح دار فانی سے پرواز کر گئی. ناظرین اکرام، آج کی یہ تحریر زندگی کی ایک سچائی یاد دلانے کے لیے تھی جو ہم بھول چکے ہیں. آج ہم اپنے نفس کی غلامی میں موت کو بھول کر وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقیات سے مطابقت نہیں رکھتے. ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس میں جائز اور ناجائز چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کیونکہ جب انسان دولت کی ہوس میں پڑ جائے تو کتے کا بھی جھوٹا دودھ پی جاتا ہے. اگر ہم زندگی کی یہ سچائی اپنا لیں تو میرا یقین ہے کہ زندگی اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے. اسی گزارش کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. ایک اور آخری گزارش کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے. کیا پتا کہ یہ بات کسی اور کے دل میں گھر کر جائے اور وہ صراط مستقیم پر چل پڑے. اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.